بعد کسی کا گریبان پکڑ کے نہیں کہا تھا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، کسی پہ پتھر مار کے مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا، کسی سے سخت لہجے میں میرے نبی نے نہیں کہا تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ آج بھی دین کو بدنام کر دیا ہے کچھ ظالموں نے کہ تمہارا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کی سیرت طیبہ پڑھو تو صحیح، میرے کریم آقا نے علیہ التحیۃ والثناء نے کسی کا گریبان پکڑ کے نہیں کہا تو میرا کلمہ پڑھ لے، میرے حضور نے تو بڑی محبت کے انداز نے حضور سید ناصر میاں کو عزت کے ساتھ میں یہاں بلایا۔ یا قاری شکیل صاحب اپنے گھر سے چل کے آپ کی مسجد آئے، آپ کو دین کی دعوت اگر دینے لگے اور آپ اگر ان کے پتھر ماریں تو پھر یہ آپ کو الٹا جواب بھی دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جیل تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن واہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی ہے، میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن وہاں کے نوجوانوں نے میرے حضور کو کون سا صلا دیا؟ ادھر بھی نوجوان کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پتھر اٹھانے کے بعد میرے نبی پہ مارنا شروع کیے ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر کے نوجوانوں نے مصطفیٰ کے پتھر مارنا شروع کیے ہیں۔ کوئی پتھر میرے نبی کی پیشانی پہ لگ رہا ہے، کوئی پتھر میرے حضور کے سینے مبارک پہ لگ رہا ہے، وہ سینہ جس کو قرآن علم نشرہ لک صدرک کہہ کر کے پکارے۔ کوئی پتھر میرے حضور کے رخ والضحیٰ پہ لگ رہا ہے، کوئی پتھر میرے نبی کے بازو پہ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ان ظالموں نے پتھر مارنا شروع کیے ہیں۔ یہ قرآن والوں کی تاریخ ہے پیارے، کبھی تم نے بھی قرآن کے لیے پتھر کھائے ہو تو بتاؤ، کبھی تم نے بھی قرآن کے لیے نیندوں کو چھوڑا ہو تو بتاؤ، کبھی تم نے بھی قرآن کی خاطر اپنی خواہشوں کا دم گھوٹا ہو تو بتاؤ۔ اور میری قوم کے پیارو، ہم تو قرآن کو اتنا زیادہ بھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پہ ناچنے والی ہم بلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو چھوٹے سے موقع پہ قرآن کو بھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے نبی پہ پتھر مارے، آقا کے پیر شریف قدمین شریفین کا ان ظالموں نے نشانہ بنایا اور میرے حضور کے قدمین شریفین پہ پتھر مارنا شروع کیے۔ اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مصطفیٰ کے قدموں پہ مارے گئے، آقا کے قدم مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں، سرکار کے پیر مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اگر کوئی دھاردار چیز ماری جائے تب تو آدمی کا جلدی سے بدن پھٹ جاتا ہے، لیکن دھاردار چیز نہ ہو، اگر کوئی موٹا پتھر مارا جائے تو بڑی تکلیف دینے کے بعد میں تب کہیں جا کے جسم سے خون باہر آتا ہے۔ اب ذرا اندازہ تو لگا ہو میرے نبی کے قدموں پہ کتنے پتھر ان ظالموں نے مارے ہوں گے کہ آقا کے قدمین شریفین پھٹے ہیں، سرکار کے قدموں سے خون نکلنا شروع ہوا ہے۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، پڑھیں ذرا تاریخ اٹھا کے، پڑھیں ذرا سیرت مصطفیٰ اٹھا کے، آپ کو حضور کی سیرت بتائے گی۔ میرے نبی کے پتھر اتنے مارے گئے، سرکار جب پتھر لگ رہے تھے آقا کو کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت اتنی زیادہ تکلیف ہو جاتی کہ میرے نبی کو جب اس پیر میں زیادہ تکلیف ہوتی تو آقا ایک پیر کو کھڑا کرتے اور ایک پیر کو اٹھاتے، ایک پیر سے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے تھے۔ اس کے بعد جب اس پیر میں تکلیف ہوتی آقا اس پیر کو کھڑا کرتے اور دوسرے سے قرآن پڑھتے نظر آتے تھے۔ تم نے کیا کیا ہے قرآن کے لیے؟ ذرا تم کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی زندگی کا محاسبہ تو کرو۔ کبھی رات میں تنہائی میں بستر میں لیٹ کے تم بھی تو سوچو تم نے کیا دیا ہے قرآن کو، تم نے کیا کیا ہے قرآن کے خاطر۔ میرے نبی کے ایک قدم میں تکلیف ہوتی آقا دوسرا قدم اٹھا کے قرآن پڑھتے، اس قدم میں تکلیف ہوتی آقا پھر یہ قدم اٹھا کے قرآن پڑھتے، اور جب بتقاضۂ بشریت تکلیف بہت زیادہ ہوتی سرکار اپنے آپ زمین پہ تشریف فرما ہو جاتے تھے، آقا زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ پھر بھی ان ظالموں کو حیا نہ آتی، یہ میرے نبی کے یوں بازوؤں میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر اس سرکار کو اوپر اٹھاتے کھڑا کر دیتے اور پھر میرے حضور پہ پتھر مارے جاتے تھے۔ اور کبھی تو دیکھو فرشتوں نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اجازت مرحمت فرما دیں، آقا آپ ایک مرتبہ عطا تو کریں اجازت، یا رسول اللہ ہم دونوں پہاڑیوں کو ایک جگہ ملا ڈالیں گے اور ملانے کے بعد ان کا سرما بنا دیں گے۔ میرے نبی کا اخلاق کریمانہ دیکھو، مصطفیٰ
فرشتہ مسکرائے، فرمایا فرشتوں واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ رحم کی بھیک دے رہے ہیں، آقا یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کرم کی بھیک کیوں دے رہے ہیں؟ آقا یہ اتنی کرم کس لیے ہو رہا ہے، اتنا رحم کس لیے ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں جو محمد دیکھ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ آقا کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا فرشتوں تمہیں نہیں پتا، آج جن کو تم مارنے کی بات کرتے ہو آنے والے وقت میں مجھے انہی کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو نظر آیا کرتی ہے، انہی کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو نظر آتی ہے۔ خدا را قدر کرو اور قرآن پڑھنے کی عادتیں ڈالو، قرآن پڑھنے کی عادتیں ڈالو۔ جس کا کوئی کام کبھی پورا نہ ہوتا ہو تو ایک وظیفہ لے کے چلے جاؤ، قرآن سامنے رکھو، یہ قرآن تمہاری ہر چیز کے لیے کامیاب ہے۔ قرآن کو سامنے رکھو، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، میں تیری رضا کی خاطر تیرے قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت کروں گا، صرف یہ کہہ کر کے، اور اسی دن سے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ قید نہیں ہے کہ 1 مہینے میں پڑھنا کہ 2 مہینے میں، چاہے پورے سال میں پڑھو۔ سنیں یہ مجرب ہے، 15 پارے آپ نہیں پڑھ پائیں گے، اللہ تمہاری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن والوں کو بھی سینے سے لگاؤ، قدر کرو، پھر یہاں بھی تم کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پورا مجمع محبت سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسی کا ہے دل مضطر کی کچھ نہ کمائی ہے، اور دولت دنیا بھی کچھ کام نہ آئی ہے۔ محشر میں نہ ماں اپنی نہ باپ نہ بھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، قہار ہے رب میرا کب قہر سے ہم بچ